تھے وہ اس ٹائم ہمارے جسم پر تشدد کے بہت زیادہ نشانات تھے. پورے جسم تشدد، ہر ٹنڈوں سے بھرا نشان تھا. کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں انہوں نے بخشا نہ ہو. میں کسی نامعلوم مقام پر ہماری گاڑی کھڑی کر دی، سارے پولیس والے غائب ہو گئے. اب ہم چیختے رہے، چلاتے رہے، بھوک بھی ہمیں لگی، پیاس بھی لگی. وہ رات پورا، اس کے اگلے دن رات کو پولیس والے دوبارہ مطلب 2 راتیں ہمیں انہوں نے بھوکا رکھا ہے، پیاسا رکھا ہے ادھر. اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں یوسف خان اور میری یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. آج کے اس پروگرام کے لیے ہم ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جو 9 مئی واقعات میں گرفتار ہو گئے تھے. اس کے بعد تقریباً 11 مہینے آپ جیل میں رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی برہم کیا، اور آپ آج کچھ دن پہلے آپ رہا ہو چکے ہیں. تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ کہاں سے گرفتار ہوئے، جیل کے اندر کے ماحول کیسا تھا، یہ جو 11 مہینے کے جو سخت جو کٹھن وقت تھے آپ نے کیسے گزارا، باہر آنے میں کن لوگوں نے ان کے لیے مدد کی، کوشش کیا، اور یہ تمام سوالات ہم سے پوچھیں گے. لیکن اس سے پہلے آپ نے اگر چینل سبسکرائب نہیں کرے تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ہو سکے تو شیئر لازم کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم بھائی. السلام علیکم. سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ ابھی آپ آزاد ہیں، آپ رہا ہو چکے ہیں. اس کے بعد آپ بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کون سے گاؤں سے آتا ہے؟ میرا نام آصف علی ہے، میرے والد صاحب کا نام علی حسین جی. میں چھوڑ تھومس سے میرا تعلق ہے جی. آپ کی تعلیم کتنا ہے؟ تعلیم میں نے آئی کام کیا ہوا ہے، اس کے علاوہ باقی کمپیوٹر ایڈوانس کورس، اس طرح ڈفرینٹ تھوڑے بہت کورسز کیے ہیں جی اپنے کام کے والے سے. بالکل. اچھا، ہمیں بتائیں گے آصف علی صاحب کہ اصل وقوع کیا ہوا، مطلب واقعتاً آپ کسی مطلب اس طرح کی جرائم میں ملوث تھے، یا مطلب آپ کو مطلب غلط اٹھایا گیا، کیا ہوا، کیا اصل میں کہانی بتا؟ میں اصل میں جس دن یہ واقعہ اس دن 3 بجے تک میں گھر میں تھا. جی بالکل. میں نیوز چینل دیکھ رہا تو وہاں مجھے خبر ملی کہ عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے ہیں. جی جی. تو مجھے رہا نہیں گیا اس چیز کے اوپر کہ عمران خان صاحب گرفتار. کبھی جلسوں میں کبھی ان چیزوں پہ نہیں گیا، پر وہ دن ایسا تھا کہ مجھے مطلب کہ مجھے برداشت نہیں ہوتا. پتہ نہیں میرا جسم خود کام پورا کیا. میں پھر نکل گیا، میں اس طرف نکل گیا فیض آباد کی طرف. تو میں جس ٹائم پہنچا تھا تقریباً شام 8 بجے تھے. اور جس ایریے میں جو ہمارے پر جس جگہ کا الزام لگایا گیا، جس ایریے کا الزام لگایا، وہ وقوع 3 سے 7 بجے کا وقوع تھا. اور میں اس ایریے میں 8 بجے پہنچا. نہ میں نے کسی جگہ پہ کوئی پتھر پھینکا، نہ میں نے کوئی توڑ پھوڑ کیا. احتجاج میں نے کیا، احتجاج میں آیا، وہ میرا عینی حق ہے جی. باقی کسی چیز میں کوئی توڑ پھوڑ نہیں کیا. جتنا الزام سب کچھ انہوں نے بے بنیاد الزام لگایا ہم پہ. انہوں نے گرفتار کیا ہمیں پل کے اوپر گھیرے میں لا کے پولیس والوں نے، اور ایسے بری طرح سے مارا جیسے ہم مطلب یہ کہ دشمن فوج ہے ان کے لیے. ہر جتنے ایک لڑکے کے اوپر 5 پولیس والے سوار ہو کے ڈنڈے مار رہے ساتھ. بلکہ جو سول وردی میں جو بندے جن کا کام ہے کیمرہ فوٹو سیشن کرنا، ویڈیو نکالنا، وہ بندے تک آ کے ہمیں منہ پہ لات مار رہے ہیں. تو ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ہم سوچ رہے تھے شاید ہم پاکستانی نہیں ہیں، شاید کسی اور ملک سے ہم لوگ یہاں، شاید ادھر کسی پتہ نہیں ہم کیا سوچے، ہم اپنے آپ کو کیا سوچ رہے تھے اس دوران. بھائی کہ ہم نے سوچا شاید آج ہی ہمیں مارنے لگے، ختم کرنے لگے. اچھا، تو مطلب آپ گرفتار ہو گئے، اس کے بعد آپ کو تھانے لے گئے؟ جی ہمیں رات کو کینٹ تھانے لے گئے تھے. اچھا، پنڈی. ٹھیک ہے. ایک رات وہاں ادھر انہوں نے رکھا، بڑے انہوں نے ایک صوفے پہ بٹھا کے ہمیں کہتے ہیں اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ آپ کو صبح چھوڑ دیں گے. اچھا. پھر صبح تک ہمیں اولاد میں بند کر دیا. پھر اگلے دن دوسری ٹیم آئی نیو ٹاؤن تھانے کی. وہ ہمیں نیو ٹاؤن تھانے لے گئے. اچھا. تو نیو ٹاؤن تھانے میں ایمان مزاری صاحبہ تھی، شیر مزاری صاحب کی بیٹی ہیں. وہ تھانے چکر لگا رہے تھے. وہ اس ٹائم ہمارے جسم پر تشدد کے بہت زیادہ نشانات تھے. پورے جسم تشدد، ہر ٹنڈوں سے بھرا نشان تھا. کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں انہوں نے بخشا نہ ہو. میں تو وہ دیکھنا چاہ رہے تھے، تو پولیس والوں نے ہمیں چھپا دیا، بالکل انڈر گراؤنڈ کر دیا تاکہ اس کو پتہ نہ چلے. تو انڈر گراؤنڈ کر کے انہوں نے ہمیں ایک رات نیو ٹاؤن تھانے میں رکھا. رات کو ہمارے پر پرچہ درج کیا. ہمارا وقوع 9 مئی کا ہے، جو FIR کاٹی انہوں نے 10 مئی کی کاٹی ہے. اس کے اگلے دن ہمارے گھر والوں کو ہمیں اطلاع ہوگی، گھر والے آئے، پر انہوں نے ہمیں جوڈیشل کر دیا، اڈیالہ جیل کی طرف بھیج دیا. تو اس کے بعد اڈیالہ جیل میں جگہ نہیں تھی، انہوں نے کہا اٹک جیل لے کے جائیں گے. اٹک جیل کی طرف لے کے جاتے ہوئے انہوں نے راستے میں گاڑی کسی مقام پر روکی. گاڑی انہوں نے جو پریزن وین ہے اس کے شیشے انہوں نے جو جلیاں لگی ہوئی اس کو انہوں نے چادر سے ڈھک دیا. کسی نامعلوم جو مقام پر ہماری گاڑی کھڑی کر دی. سارے پولیس والے غائب ہو گئے. اب ہم چیختے رہے، چلاتے رہے، بھوک بھی ہمیں لگی، پیاس بھی لگی. وہ رات پورا، اس کے اگلے دن رات کو پولیس والے دوبارہ مطلب 2 راتیں ہمیں انہوں نے بھوکا رکھا ہے، پیاسا رکھا ہے ادھر. اچھا. اس کے بعد پھر وہ لوگ آئے، ہمیں سر وغیرہ دھلایا، انہوں نے پانی پلایا. اس کے بعد پھر ہمیں رات کو تقریباً 2 بجے ہم اٹک جیل پہنچ گئے تھے. کون ہے؟ پولیس والے واپس آئے؟ بالکل پولیس والے جی، پولیس والے واپس آ گئے. جی. اچھا، تو پھر آپ جیل پہنچ گئے، تو جیل میں کیسے وقت گزارا؟ جیل میں شروع میں تو
हमें जब हमारे वकील थे कहते आप 1-2 दिन में छूट जाए, हमें 1-2 दिन भी बहुत भारी लग रहा था, जेल था सुनने में, क्योंकि आज तक कभी जेल नहीं काटी थी। जब वहाँ गए और भी लड़के हैं, कभी कोई बिल्कुल मायूस हुआ, कभी हम उसको हिम्मत दे रहे, कभी वो आके हमें हिम्मत दे रहा। परेशान हाल थे, क्योंकि मैं मेरी फैमिली है, 20 बच्चे हैं, वो अलग घर में रहते हैं, सेपरेट रहते थे। मेरे जहन में वही आ रहा कि बेचारे क्या कर रहे होंगे इस वक्त, रात अकेले हैं, वो लोग क्या कर रहे होंगे। जहन में यही सवाल आ कि अपनी परेशानी, अपना मतलब कि जो जख्म है, सब कुछ एक साइड पे था, जो फैमिली का टेंशन था वो सबसे ज्यादा मुतासिर कर रहा था हमें। अच्छा। कभी अकेले में जाके रोना, कभी फरियाद करना, नमाज दुआएं, बस उसी में, बस आप लोगों की दुआएं, अल्लाह का एहसान कि अल्लाह ने हमें इज्जत भी बख्शी और खैर आफत के साथ हम बाहर आ गए। और बाकी इंतजामिया थी, बहुत कोऑपरेट किया हमें, जो जेल इंतजामिया थी। सुप्रिटेंडेंट तक ने भी, जनाब आरिफ गिल साहब हैं, उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, हमें कहीं ये महसूस नहीं होने दिया कि हम कोई मुजरिम हैं। उन्होंने हमेशा यही बोला कि आप सियासी कैदी हो, आप रिहा हो जाओगे, आप कोई मुजरिम नहीं हो। तो बताइए कि जेल इंतजामिया हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया उन्होंने अटक जेल में। शुरू में ये है कि हमें पेशियाँ, वहाँ तो आपको पता है जेलों में पेशियाँ बनती, हमारी कोई पेशी बनी थी, 10 दिन हमें कसूरी में बंद किया, हमें बिल्कुल गायब कर दिया। जिस चक्की में CP सजामोद सर्कल 2 में, चक्की नंबर 2 में, खान साहब के आने से 3 दिन पहले तक हम 10 दिन उसी चक्की के अंदर हम काटे के निकले थे बाहर। अच्छा। फिर खान साहब है, उसी चक्की में उनको बंद किया जाए। तो जेल में आप लोगों का मतलब जब ये ठंडा जो हमारे 2 महीने गुजरे, जनवरी और फरवरी वगैरह, ये ठंडती हुई सर्दी में आप लोग कैसे सर्वाइव करते थे? आपके पास कंबल, रजाई, तकिया वगैरह प्रोवाइड करते थे? तकिया में मना था, तकिया हम लोग वही जिनकी जो एक दरी होती थी वो उसको हम गोल करके उसके ऊपर चादर लपेट कर उसको तकिया बनाते थे। और बिछाने के लिए भी दरी होती थी, एक दरी होती, पर ये कि ठंड तो लगती थी रात को। अब सारे लड़के क्लोज हो जाते, घरों से हमने कंबल मंगवाई थी, पर अब मैंने भी एक कंबल मंगवाई, तो मेरे साथ और भी साथी थे जिनकी मुलाकातें नहीं होती, घर वाले दूर थे, तो हमने कंबल डिवाइड कर लिए, एक कंबल में 2 पहन रहे। फिर बाद में उन्होंने ये भी मना कर दिया कि कंबल में एक लड़का सोएगा, एक कंबल में 2 लड़के नहीं सो सकते। अच्छा, कंबल अगर घर से मंगवा रहे तो आ जाता था? कंबल आ जाते थे, वो चीजें पहुंच जाती थी आपकी, तो रजाइयाँ नहीं पहुंचती थी, कंबल हमें प्रोवाइड हो कर लेते थे वो लोग। तो जेल के अंदर आप लोगों को कोई मारपीट नहीं हुई? नहीं, जेल के अंदर मारपीट नहीं हुई, बिल्कुल जेल के अंदर मारपीट, खाली वही पेशी पे उन्होंने थोड़ा बहुत हमारे साथ हो गया था। खाना कैसा था जेल का, नाश्ता खाना? मेरे ख्याल आप रमजान भी उधर काटे ना? बिल्कुल, रमजान भी काटे हैं। शरीफ इफ्तारी तो रमजान में तो बहुत अच्छा सिस्टम था। बाकी दिनों में काले चने, यही सुबह के नाश्ते में ये मस्ट होता था, कभी आलू आता था बगैर फीका, मतलब सालन होता था। सुबह के टाइम हमें हाफ रोटी मिलती थी। वो उसको मतलब ये कि आप मशीन पे पकी होती है, आधा कच्चा आधा पक्का, बस ये कि हम कहते हैं पेट में डालना है तो कच्चा भी खा जाते थे हम। अच्छा, तो गुजारा करते गए। बाकी रमजान में बहुत अच्छा सिस्टम था उनका। अंडा भी आपको मिल रहा था, उबला हुआ अंडा एक, बाकी दूध जमशरीन, बाकी हफ्ते में 3 दिन बड़ा गोश्त वो देते थे। तो मतलब एक हफ्ते में निजाम अच्छा था, समोसा भी मिल जाता था हमें। अच्छा, आपकी जो बैरक में आपको रखा गया तो वहाँ से कितने लोग थे? हम कितना स्क्वायर बाई, मतलब कितना फुट बाई फुट का? आई थिंक मेरे ख्याल से ये 20 बाई तकरीबन 80 फुट इतना कमरा था जी। बहुत बड़ा था, बड़ा कमरा, हॉल टाइप होता है जी। तो उसमें हम तकरीबन थे 115 से 120 बंदे। अच्छा, एक कमरे में। तो सोने की जगह लोगों के पास नहीं होती थी। पहली रात मैंने भी बाथरूम के दरवाजे के आगे सोई है। अच्छा, तो जगह नहीं है लोगों के पास सोने का, बाथरूम के आगे सो रहे, बाथरूम के दरवाजे पे लोग सोते हैं। अच्छा। जेल में मतलब ये कि अटक जेल इस हिसाब से बहुत बेहतर था। अच्छा। फिर हमें अडियाला जेल ले गया। वो अडियाला जेल बहुत ज्यादा मतलब है कि जहाँ 4000 का कैद तो होती है, वहाँ 7500 लोगों को रखा होता। अच्छा, तो बहुत ज्यादा बंदे हैं। तो गर्मियों में हमें 3 दिन अडियाला जेल में बिजली चली गई थी, बिल्कुल बंद हो गई थी। अच्छा। वो रात हमें मतलब है कि बहुत मुश्किल रहते थे। एक तो गर्मी सावन का महीना था, ऊपर से पंखे सब कुछ बंद था, तो वो रातें मैंने जाग की गुजारियां तकरीबन नींद थी नहीं उसमें। तो मुझे बताएं कि वहाँ पे जो रात को कहते हैं मच्छर आते हैं, नीचे से कीड़े मकोड़े होते हैं क्या? बिल्कुल, जमीन से ये जो खड्डियां थी उसमें कीड़े मकोड़े बहुत थे, बिल्कुल। अच्छा। तो उसमें बाकी मच्छर वगैरह मुझे वहाँ बहुत कम ही नजर है, बिल्कुल मच्छर तो बिल्कुल, बाकी कीड़े मकोड़े बाकी बहुत थे, बिल्कुल। अच्छा, तो आप रिहा कैसे हुए? PTI ने, हुकूमत ने कोई मदद की, या घर वालों ने किया, अदालत ने आपको रिहा किया, या हुकूमत ने खुद आपके ऊपर रहम करके छोड़ दिया है, या आप जमानत पे रहे? हम शुरू में जब जेल गए तो हमारे वकील हमने शुरू में अपने लगाए थे। ठीक है। हमारे अली यार साहब थे मेरे वकील थे। हमने सबने कोशिश की थी कि अपने प्राइवेट, क्योंकि सबकी अपनी इंडिविजुअल कोशिश थी कि अपने बंदे को पहले हम छुड़वा दें। तो मेरे घर वालों ने पहले मेरा अपना वकील लगाया जी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वकील वक्त के साथ चेंज हुआ। फिर एक और वकील है, बैरिस्टर साहब है एहतशाम साहब, उन्होंने वकालत की।
ان کے بعد بھی ریجیکٹ ہو گئے. پھر شروع سے جو چل رہا تھا آئی ایل ایف کی اپنی ٹیم تھی, پھر پاکستان تحریک انصاف کی اپنی ان کی لائر ونگ ہے جی, وہ شروع سے کام کر رہی تھی. انہوں نے آخری ٹائم پہ پھر ہمارے گھر والوں کو فون کیا کہ آپ انہوں نے وکیل نہیں کرنا, آگے ہم خود ہی کریں گے. انہوں نے آگے وکالت جتنا بھی ہے, ہمیں رہائی بھی جتنا ضمانتیں بھی ساری پی ٹی آئی کے اپنے وکیلوں نے کرائی. تو ہماری ہائی کورٹ سے بھی ریجیکٹ ہو گئی تھی, جو ہماری وہ ضمانتیں بھی ہیں وہ سپریم کورٹ سے بھی ہیں. جسٹس جمال بندوخیل صاحب نے کرائی ہیں جی. بندوخیل صاحب نے آپ کی رہائی کروائی, مکمل رہا؟ نہیں, ضمانت دی انہوں نے جی, ضمانت پہ رہا, کیوں ضمانت کی درخواست تھی. انہوں نے ان کے ریمارکس سے بہت اچھے بہترین کہ انہوں نے ثبوت مانگے, ثبوت وہ پیش نہیں کر سکے. تو جج نے بولا آپ کی ریاست ہے, ریاست ماں کی جگہ ہوتی ہے, آپ کے بچے ہیں, اب بچوں کو جیلوں میں ڈال کے سال ہو گیا, سال بھی اچھی چیز نہیں ہے, روایت نہیں ہے. تو انہوں نے پھر ہمیں 50,000 مچلکوں کے عوض ضمانتیں دی تھی ہمیں جی. اچھا ٹھیک ہو گئی. آپ کے ساتھ ہمارے جو بلتستان سے تعلق ہے, خصوصاً اور گلگت سے اور بلتستان سے, کتنے لڑکے آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ ہیں جو جیل کے اندر یا تھانوں میں؟ جب ہم اٹک جیل میں تھے تو اسلام آباد پرچے میں تقریباً اب 3 سے 4 بلتی ہمارے بلتستان سے لڑکے تھے. وہ آئے تھے, وہ تقریباً 10 دن 5 دن 4 دن میں وہ سب رہا ہو گیا. اسلام آباد کا پرچہ بہت جلدی ختم ہو گیا تھا. باقی اڈیالہ جیل میں میرے ساتھ ایک اور لڑکا تھا, ہمارے چھور بڑھ کا سیاری سے لڑکا تھا, خادم حسین نام ہے جی. اس نے 6 مہینے کاٹا, اس کو جی ایچ کیو کیس میں اٹھایا تھا جی. ان کو 3 مہینے میں ضمانتیں ہو گئی تھی, پر ان بیچاروں پر نظر بندی ڈالی. 1 نظر بندی ٹوٹتی, پھر نظر بندی ڈالتے, پھر رات کو 12 بجے انہیں جیل سے باہر نکالا. آگے پریزن وین کھڑی ہے, اس میں ڈال کے ان کو گجرات لے گئے, 5 دن وہاں رکھا, پھر نئے پرچے ڈال کے ان کو دوبارہ جیل میں ڈالا. اس طرح کرتے سلسلہ چل کے تقریباً 6 مہینے بعد ان کی ضمانتیں ہو گئی, مطلب رہا ہو گئے وہ لوگ. وہ لوگ رہا ہو گئے جی. وہ ہم سے پہلے چلے گئے, ہم ان سے 5 مہینہ ہم نے اوپر کاٹا جی جیل. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ 2 گلگتی لڑکے تھے جی. ایک کا تعلق حمزہ سے تھا, ایک کا تعلق استور سے تھا جی. منصف نام ہے, اس ٹائم ہمارے جو ایم این اے کے لیے نامنیٹ ہوئی تھی پی ٹی آئی کی, سماویہ طاہر جی, ان کے میڈیا کوآرڈینیٹر ہے وہ. تو وہ تقریباً ٹوٹلی ہم 4 لڑکے تھے ہمارے گلگت بلتستان سے جی. ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے اوپر کتنے چارجز لگائے تھے؟ ہم پر 20 دفعات لگی ہوئی تھی جی. 20 دفعات 788 324. ہم پر جو آخری جو 7 دفعات لگے ہیں وہ لگے ہیں بغاوت اور رخسانے کی. 120 دفعہ 120 لگا تھا ہم پر. 120 بغاوت کی جی جی, بغاوت پر جی. اس کے علاوہ 788 دہشت گردی کا ہم پہ لگا ہوا. زخمی عوام اقدام قتل کا 324 کا لگا ہوا. اس کے علاوہ کار سرکار مداخلت کا ٹوٹل ملا کے 20 دفعات ہم پر لگی ہوئی تھی. اچھا, تو یہ تمام پروسیس سے نکلنے کے بعد ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ نے صحیح کیا تھا, غلط کیا تھا؟ احتجاج آج بھی میرا جو دل ہے بہت مطمئن ہے کہ میں نے, اللہ نے شاید مجھے موقع دیا تھا عزت دینے کے لیے, خان صاحب کے ساتھ تھا. آج بھی میرا دل مطمئن ہے کہ میں خان صاحب کے ساتھ ہوں. جیل کے اندر بھی کبھی, حالانکہ ان کی وجہ سے میں جیل میں تھا, پر میرے دل نے کبھی گوارا نہیں کیا کہ میں خان صاحب کے لیے بدوا دوں, خان صاحب کے لیے کچھ کروں. جب دعا کی نماز پڑھا, سب سے پہلے خان صاحب کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کو سلامت رکھے, ان کو باہر نکالے. تو آج بھی لگتا ہے جیل کے اندر خان صاحب سے کہیں ملاقات کیا ہے آپ نے, ان کو دیکھا کہ آپ؟ نہیں بالکل, میں دیکھا ہے, ملاقات نہیں بھی. وہ جب آتے تھے ایمبولینس میں ملاقات کے لیے جاتے تھے, شروع دنوں میں ہم ان کو ہاتھ ہلاتے, وہ ایمبولینس کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہوتے تھے. تو وہ ہمیں اس ٹائم وہ اتنا وہ نہیں کرتے تھے, سمجھتے تھے کوئی عام قیدی ہوں گے, بلاتی ہوں گے. جب روٹین انہوں نے ہمیں دیکھنا شروع کر دیا, روز آ رہے ہیں لڑکے, تب انہوں نے خود ہی ہمیں ہاتھ ہلانا شروع کر دیا, باقاعدہ فلائنگ کس دینا شروع کر دی. تو بعد میں سلسلہ چلا. سوشل میڈیا پہ میں نے دیکھا کہ اڈیالہ جیل کے اندر بڑے لمبے نعرے گونجتے ہیں, وہاں خان صاحب کو آتے دیکھ کے لوگ, بالکل وہ حوصلہ ہوتا تھا ایسے. ہم جب ٹوٹ جاتے تھے بالکل اندر بیٹھ کے, تو ہم سوچتے تھے یار کیا ہوگا, کیا بنے گا. تب ہم جب نیچے آتے تھے, خان صاحب جب ہمیں گاڑی میں جاتے دیکھتے تھے, ہمارا خون ٹھاٹے مارتا تھا, پھر برداشت نہیں, پھر وہ ڈر سارا پھر ختم. خان صاحب کو دیکھ کے مطلب کہ پھر وہ نعرے بازی تو منہ سے آٹومیٹکلی ہماری نکل آتی تھی, نہیں کنٹرول کر پاتے تھے ہم اپنے آپ کو. اچھا, آپ کی ساری باتیں سننے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ مطلب پرو قسم کے پی ٹی آئی سپورٹر ہیں. بالکل پرو پی ٹی آئی سے زیادہ میں پرو عمران خان ہے. ٹھیک ہے سر, تو آپ آنے والے وقتوں میں آپ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے اپنے الفاظ میں؟ آپ جو میرے الفاظ یہ ہیں کہ آپ کو عمران خان نے شعور دیا ہے. اب شعور کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کیا تھا کسی ادارے کو جا کے پتھراؤ کرو, توڑ پھوڑ, یہ عمران خان کی سیاست نہیں ہے. عمران خان نے ہمیشہ امن کی سیاست دی ہے, اور کسی جگہ کی توڑ پھوڑ نہ کریں, احتجاج کریں, آپ کا حق ہے, پر ایک لمٹ میں رہے کہ جس سے آپ کو بھی نقصان نہ ہو, آپ کے لیڈران کو بھی نقصان نہ ہو, کیونکہ توڑ پھوڑ بھی ہے, اس کا سراسر نقصان پی ٹی آئی کو بھی ہے, ان کے لیڈران کو بھی ہوا ہے.
تو احتجاج کرے، آپ کا حق ہے، پر خان صاحب کے ساتھ ڈٹے رہیں. خان صاحب اندر بہت خوش ہیں، کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہے. 7 گھنٹے وہ روزانہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، پر امید ہے، قرآن کی تعلیم کر رہے ہیں، وہاں ہر طرح کی کتاب کی اسٹڈی کر رہے ہیں. اور ان کا جو ایک ہی سوچ ہے کہ میں نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. عوام کو شعور جو دی ہے اس کا صحیح استعمال کریں اور اپنے حق کے لیے نکلیں، حق کے لیے آواز اٹھائیں. اور جو ڈر ہے، جو جیل کا ڈر ہے، جیل مردوں کے لیے بنی ہے، اس کا مطلب نہیں کہ آپ کوئی جرم کر کے جائیں. آپ سیاسی کیس میں آئیں جیل میں تو آپ جیل کاٹیں، جیل دیکھیں، اور آپ کو وہاں اصل انسان کی پہچان آپ کو جیل میں ہوگی. میرے خیال سے میں نے وہاں بہت کچھ سیکھا ہے جیل کے اندر. جیل کو خود تو وہاں کی انتظامیہ بولتی ہے آپ کی ایک یونیورسٹی ہے، یہاں یا بندہ الف بن کر نکلتا ہے یا بندہ یہ بن کر نکلتے ہیں. یوسف خان یوٹیوب چینل سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. بہت ٹائم دیا آپ نے. حوصلہ ابھی بھی بہت بلند.